السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے حجاب۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بھی کو وجدان، تمہارے چچا جان نے فاطمہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ماں نے اس کو بہت افسوس سے کہا، جیسے ان کا دل ٹوٹا ہو۔ مگر امی، اس نے منہ میں جانے والا نوالا اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں رکھا، جیسے وہ اب کبھی کچھ کھا نہیں پائے گا، اب کچھ بول نہیں پائے گا۔ اس نے کھانا وہی چھوڑا اور اماں سے بات کیے بغیر ہی فاطمہ کے کمرے میں گیا، جو مشین پر کچھ بنا رہی تھی۔ وہ مسلسل مشین چلا رہی تھی۔ آپ بھی؟ وہ آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا اور سر کو جھکا لیا، جیسے کوئی بچہ ایسے بیٹھا ہو جیسے اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں کوئی نہ دیکھ پائے، اس کی آنکھوں کا درد کوئی محسوس نہ کر سکے۔ وہ اونچا اونچا روئے اور اس کی بہن کے سوا کوئی اس کو نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ کیا ہوا ہے وجی؟ اس نے مشین کا سائڈ پہ کیا اور اس کے قریب بیٹھی۔ وجی؟ اب کی بار اس کی برداشت کی حد نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنا سر بہن کی گود میں رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا، خود کو بہن کی بربادی کا ذمہ دار سمجھنے لگا۔ آپ ہی میں جینا نہیں چاہتا، اس نے روتے روتے بہن کو کہا۔ نہ جانے اس نے کتنی سسکیوں سے آج اپنے لیے موت مانگی تھی۔ وہ جو بہن کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، بہن نے فوراً اس کو اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت لیے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جینا چاہتا، آپ ہی اب مارے مجھے اور مارے۔ اس نے بہن کے دونوں ہاتھ پکڑ کے زور زور سے اپنے منہ پر مارنے لگا۔ آپ ہی میں ذمہ دار ہوں آپ کی بربادی کا۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا جو بالکل نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس نے تو آج تک اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، اور وہ اس کو مار کیسے سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں نے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہو اور اس ٹوٹنے سے آنکھوں سے ایک ایک کر کے کرچی باہر آ رہی ہو۔ وجی، تم جینا نہیں چاہتے؟ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جینا نہیں چاہتا؟ ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جینا نہیں چاہتا؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولتی رہی، جیسے اس کی اس بات سے اس کو اندر تک توڑ دیا ہو۔ وجی، ابو کے بعد کون ہے ہم بہنوں کا سہارا؟ کوئی ہے ہمارا اکلوتا سہارا؟ آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتا؟ وجی، ہم تو تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں، ہماری زندگی کی واحد خوشی تم ہو، اور تم کہتے ہو میں جینا نہیں چاہتا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، جیسے روتے روتے اس کے دل میں درد آتا ہو۔ وہ بار بار کھانستی اور روتے ہوئے بولتی، نہیں آپ ہی مجھے معاف کر دیں پلیز۔ بہن کو گلے سے لگاتے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جس کی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ وہ بہن کو چومنے لگا جو بالکل بے حال بیٹھی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کہوں گا، بس مجھے آپ آج معاف کر دیں۔ بہن کی گود میں پھر سے سر رکھتے ہوئے وہ معافی مانگنے لگا، اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ وجی، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ چچا جان کے گھر میرا رشتہ نہیں ہوا۔ وہ رشتہ نہیں کر رہے تھے وجی، وہ تو سودا کر رہے تھے۔ ہماری بیٹی لو اور اپنی بیٹی دو، جہاں سودے ہوتے ہیں نا وجی، وہاں رشتے نہیں ہوتے، اور ایسے نہیں رویا کرو۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے، شادی کر کے جاتی تو تمہارے بغیر کیسے رہتی؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ایک آگ میں جل رہا تھا، اس کو لگا کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا ہو، اس کو سکون میں لیا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور اس سکون سے بھری نیند میں اس پر غلبہ کرنے لگی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ اس نے جو چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا، وہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سامنے آنے لگا۔ وہ اب کبھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کی چھوٹی آنکھیں، اس کے منہ پر سجتی داڑھی۔ اس نے اس کو ایک ایک چیز کو قید کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے ہوتا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سج جاتی۔ آج وہ اس کا بھول جانا نہیں مانگ رہی تھی، آج وہ اس کو بس اپنی روح میں سمو رہی تھی، اس کو اپنے دل میں، اپنی دھڑکن میں، اپنے لہو میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے نام کے قہوے کی خوشبو اور ذائقہ اپنے منہ میں لا رہی تھی۔ اس نے اس قہوے کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کھانا تو دور کی بات ہے، اسے تو کچھ پیا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا وہ ذائقہ اور خوشبو اس کے منہ سے جائے۔ اللہ جی، یہ کیسا احساس ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے وہ میرے اندر ہے؟ میری روح کی جگہ وہ ہے، میری آنکھوں میں کیوں اس کا چہرہ آتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کی اللہ سے باتیں کرنے لگی، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور جو اللہ کے حوالے خود کو کرتا ہے وہی بہتر ہے، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ وہ لیٹی تھی کہ اس کو موبائل بجا۔ موبائل کھیلتے ہوئے اس کی نظر اس میسج پر پڑی، اس نام پر پڑی۔ اس کے دل کو ایک سکون ملا، لبوں پر مسکراہٹ آئی۔
उसने मोबाइल उठाया और अपने दिल से लगाया और आंखें बंद की। उसका चेहरा उसके सामने आया, लबों की मुस्कुराहट और गहरी हुई, आंखों में चमक उतरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चाय पे आने के लिए। उसने आज भी 2 मिसरों का ही मैसेज किया था, वालेकुम सलाम। आज उसके इख्तियार भी नहीं था कि वो उसको जवाब ना दे। उसके हाथों ने खुद ब खुद हरकत की और जवाब उसको मिला, जो कांपते हाथों के साथ उसके एक जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो मोबाइल हाथ में लिए खड़ी खिड़की के पास गई, जिधर से उससे चांद नज़र आ रहा था। उस काली रात में भी चांद अपने सुरूर में चमक रहा था। उसको लगा आज से पहले चांद इस कदर रोशन नहीं हुआ था, इस कदर पुरनूर नहीं हुआ था, इस कदर चमका नहीं था। आज चांद भी खुश है, क्योंकि मैं खुश हूँ। उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा और उसके अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगी। वो छत पे बैठा चांद को ही देख रहा था, जैसे वो उस पर मुस्कुरा रहा हो। वो उस ठंड में भी छत पे बैठा हो, हाथ में सिगरेट पकड़े, उसको महसूस कर रहा था जिसने उसको जवाब दिया था, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरी खातिर उधर आई। अगला मैसेज देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। उसने खिड़की खोली और बारिश की हल्की हल्की बूंदों को अपने अंदर उतारने लगी। शुक्रिया। वो हाथ में सिगरेट पकड़े उस सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा था, जो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही आज लग रही थी। उसने उसका मैसेज देखा और मुस्कुराने लगी। कैन आई कॉल यू? एक बार फिर उसका मैसेज आया। उसको लगा जैसे अब वो यहीं खड़े रहेगी तो गिर जाएगी। उसने आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया। उसके दिल ने एकदम उसको कबूल किया, जिसको वो भूल जाना मांगती थी। उसने आसमान पे देखा। उसके दिल में एक डर की एक लहर उठी, जैसे अल्लाह को वो नाराज़ कर रही है, जैसे अल्लाह जी उससे नाराज़ हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको खफा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी उससे बात। बस अब दूर ना होना मुझसे मेरे खुदा। मैं खिड़की के पास खड़ी आसमान को ही देख रही थी कि अचानक से उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। अब की बार टोन मैसेज की बजाय कॉल की थी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, आंखों में भी बेचैनी आई, जैसे वो डर रही हो। कॉल मुसलसल आने लगी। उसने कांपते हाथों के साथ कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अम्मा, आप जाग रही हैं अभी तक? इब्राहिम साहब जब भी घर आते तो सबसे पहले अम्मा के कमरे में ही आते थे। उसके सर की मालिश करके उनकी टांगें दबाते, दिन भर की सारी बातें एक बच्चे की तरह अपनी माँ को बताते। ये उनके बचपन का ही मामूल था। जैसे वो अपनी माँ के साथ करते थे, वैसे ही उनकी औलाद उनके साथ करती। बाप से वो बहुत डरते थे, तो उनके इतने करीब नहीं आते थे, मगर माँ तो उनके लिए एक सहेली थी, जिनके साथ वो अपनी हर बात करते थे। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं इब्राहिम। तुम्हें तो पता है, जब तक तुम घर नहीं आते मुझे किधर नींद आती है। अम्मा, मैंने जो आपको बताया था ना, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। उसने आपको नहीं बताया? उसने तो मुझे बताया, मगर माँ का दिल है ना, जब तक औलाद घर ना आ जाए कैसे सुकून से सो सकती है माँ। अम्मा, सोच रहा करें आप, मुझे नहीं अच्छा लगता है मेरी माँ यूँ मेरे लिए इतनी देर तक जागे। उन्होंने माँ के पैरों को दबाते हुए कहा, इब्राहिम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उन्होंने कमर के पीछे बड़े तकिए के साथ टेक लगाई और थोड़ा ऊपर होकर बैठी। जी अम्मा, बोले ना। इब्राहिम, मैं चाहती हूँ तुम और फेरोज़ आपस में सुलह कर लो। माँ, मैं तो भाई से खफा ही नहीं हुआ, मैं तो उनको वैसे ही सलाम दुआ करता हूँ। मैंने तो एक दिन भी नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, और ना ही भाभी साहिबा की कही हुई बात उनको बताई। बेशक तुमने उसे खफा नहीं हो इब्राहिम, मगर उसकी औलाद से तो हो ना। जब एक इंसान की औलाद से अब खफा हो और माँ बाप से राज़ी रहो, तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। अम्मा, रजब अगर मेरे बेटे के बारे में बात करता तो मैं कब को उसे माफ़ कर देता, क्योंकि मर्दों की बात और होती है। मेरे बेटे किसी भी मौके पर उसको उसकी कही बात का जवाब देते, मगर उसने मेरी बेटी पर बात कही है, मेरी हयाओं वाली बेटी पर। अपनी बेटी पे कही हुई बात तो मैं कब्र में तक याद रखूँगा। उसको क्या लगा था मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, वो इनकार करेगा तो मेरी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। अम्मा, मैं तो बस ज़रमीना गुल की तालीम तक रुका हुआ हूँ, वरना मानसरा के ऐसे ख़ानदानों से मैं उसकी शादी करवाऊँगी कि दुनिया देखेगी। अम्मा, कल भी मुझे वाजिद खान ने जरी के लिए एक रिश्ते का कहा। आपको पता है, उसका एक नाम है मानसरा में, और बेटा भी लंदन से पढ़ के आया है। वो तो मैं जरी की तालीम तक रुका हुआ हूँ। वो धीमे लहजे में और रवानी से बोलते रहे और अम्मा चुप करके सुनती रही। उसको पता था इब्राहिम को रजब की कही हुई बात का बहुत सदमा है। इब्राहिम, फेरोज़ आया था आज और वह फिर से जरी का हाथ मांग रहा था। अम्मा, आपने आज ये बात तो कह दी, दोबारा ना कीजिएगा। ये तो मेरी बेटी है। रजब को तो मैं अपने घर का कुत्ते का बच्चा भी ना दूँ।
اس نے سرخوتے چہرے کے ساتھ ماں کو بہت آرام سے کہا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کا آواز پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا وہ وجدان حسین شاہ کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کو سلام کیا اور اس موبائل کان کے ساتھ لگائے خاموش کھڑی رہی۔ وعلیکم السلام، اس نے جلدی جلدی سلام کا جواب دیا۔ اس کی آواز سن کے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لبوں نے الحمدللہ کہا اور ہاتھ کی انگلیوں نے سگریٹ نیچے گرا۔ سوئی نہیں آپ؟ اس کو لگا آج وہ ہوا ہے کہ جیسے وہ اڑ رہی ہے، وہ آسمان میں اس چاند کے بالکل پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جاگ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، کتنے بجے سوتی ہیں آپ؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا، جیسے دونوں طرف سے کوئی چپ نہ ہو، کال بند نہ ہو۔ جلد سو جاتی ہوں میں۔ وہ اس کے سحر میں اس کی باتوں کے آغوش میں لپٹی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کیوں ایسے نامحرم سے بات کر رہی ہے۔ اس کو تو محبت کا الف بے بھی نہیں پتا تھا۔ پھر یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اب وہ اس کی باتوں میں جگڑی گئی تھی۔ اب وہ خود کو آزاد نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ مزید اس کی باتوں میں خود کو قید کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ، کیا تم سے بھی کسی کی آواز میٹھی اور خوبصورت ہے؟ اس نے اس بات کا جواب میں اپنے دل میں سوچا، جس کا دل چاہتا تھا یہ لمحے کبھی ختم بھی نہ ہو، جن لمحوں میں اس کی ملکہ اس سے بات کر رہی ہے۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ اب اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے۔ اب اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سے۔ جی پوچھے نا، اس نے اتنے پیار سے کہا کہ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھائی، جیسے کوئی اس پیار کو محسوس کر رہا ہو۔ آپ مجھے اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بچوں کی معصومیت کی طرح گلا کیا۔ دوسری طرف سے لمبی خاموشی ہوئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اگنور کرتا ہوں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جیسے اس کی اس بات سے اس کے دل میں درد ہوا ہو، اس کا دل دکھا ہو۔ میں تمہیں اگنور کیوں کروں گا ملکہ؟ وجدان اپنی ملکہ کو اگنور کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ایسے ہی لگا آپ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، وہ بھی کلاس میں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے شکایتیں کرنے لگی۔ آپ کو ڈانٹ کے خود بھی تو بے چین رہا تھا نا میں، آپ کو رلا کے خود بھی تو رایا ہوں میں۔ وہ اس سے بات کرنے لگا جیسے بچوں سے کوئی لاڈ کر رہا ہو، اس کو پیار سے سمجھا رہا ہو اور وہ خود بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر مسکرا رہا ہو۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تو ڈانٹا بھی کیوں؟ بچوں کی طرح روئے ہوئے اس سے ضد کرنے لگی۔ اچھا نا، دیکھیں کان پکڑتا ہوں میں، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا میں کبھی بھی آپ کو۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے کان پکڑا۔ کوئی نہیں، معاف کرتی میں آپ کو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسی انداز میں اس نے لڑ رہی تھی، اس سے گلے کر رہی تھی۔ اچھا روئے تو نہیں نا؟ وہ جس کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھی اس کو چپ کروا رہا تھا۔ وہ اب اس سے بات کرتے کرتے ادھر ادھر ٹہلنے لگی، کبھی اس سے شکوے کرتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی شرما جاتی۔ اس سے بات کرتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی جس پر 1 بج رہا تھا۔ اس کو بے اختیار اس لڑکی پہ ترس آیا جو اس کی خاطر جاگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی۔ سو جائیں آپ اب، اس نے اسی پیار سے اس کو کہا جو اب کبھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اتنی دیر بات کر رہی تھی۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے کہا، جی ٹھیک ہے آپ بھی سو جائیں، خدا حافظ۔ سونا تو اب دونوں کے ہی نصیب سے نہیں تھا، مگر خدا حافظ کہنا تو ضروری تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ فضا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھے دیکھا۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کچھ تو ہے جو اس کی زندگی میں بدلا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ضدی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتی، جیسے اندر کوئی ضرب لگی ہوئی جس کو وہ دکھانا نہ چاہتی ہو، وہ خود ہی برداشت کر رہی ہو۔ زری کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک بار پھر اس سے پوچھا جو اپنی ہی سوچوں میں بے نیاز گم تھی۔ کچھ نہیں ہوا فضا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آرام سے کہا، جیسے بہت دکھ ہو اس کو کہ وہ اس کی دوستی کا حق ادا نہ کر سکی۔ وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے کسی بھی رشتے کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ وہ تو اس شخص کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ فضا نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے پوچھ کے ہی رہے گی۔ شک تو اس کو بہت پہلے سے ہی تھا، مگر آج وہ اپنے شک کی تصدیق چاہتی تھی۔ کسی وجہ سے نہیں ڈسٹرب میں، اب کی بار جھنجھلا کے جواب دیا جیسے تنگ ہو رہی ہو، چپ رہنا چاہتی ہو۔ فضا سر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا تو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں کا رنگ
ایک دم بدلا، چہرے کی رنگت ایک دم زرد ہوئی، ہونٹوں پر سفیدی آئی۔ اب وہ ہار گئی تھی، اب وہ چاہ کر بھی کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے وجدان کے نام پہ نظریں جھکا لی اور گراؤنڈ میں پڑے بینچ کے ساتھ ٹیک لگائے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں کے کونے سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ فضا یہ سب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایک درد سا ہوا، اس سے پہلے کبھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھا تھی۔ اس نے تو ایک انا پر زرمینہ کو دیکھا تھا۔ یہ ہاری ہوئی لڑکی کون تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی؟ بات ہوئی ہے سر سے؟ اس نے اس کو بند آنکھوں کو کھولنے کا نہیں کہا تھا، اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں بولا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جب روتی ہے تو سب کچھ بتا دیتی ہے، ہمیشہ درد میں ہی بولتی ہے۔ فضا کے اس سوال پہ اس نے ایسے ہی آنکھیں بند رکھی اور سر کو ہلا کے کہا، ہاں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، اس کو اتنے سالوں سے جانتی تھی، اس کو پتا تھا اگر وہ اس سے بات کر رہی ہے تو وہ خود سے ہاری ہے، وہ وجدان حسین شاہ سے ہاری ہے، ورنہ زرمینہ جیسی لڑکی کسی نامحرم سے بات کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کالج میں مشہور تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر وہ کیسے ہار گئی؟ اس کو پتا تھا اگر وہ ہار گئی ہے تو اب اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہوگا، اب وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فضا میں کیا کروں اب؟ اس نے اب کی بار اپنی چپ توڑی اور ایسی توڑی کہ جیسے آسمان بھی اس کو سننے لگا۔ وہ فضا کی گود میں سر رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ ذریعے ایسے نہیں روتے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہیں ہوگا فضا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتا اب۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ایک نامحرم سے بات کی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک سکتی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی مگر جب میں ان کو دیکھوں نا مجھے ایک لمحے کو چین نہیں آتا، جیسے میرا دل کٹ رہا ہو۔ وہ اس کی گودی بھی لیٹے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے آج اعتراف کر رہی ہو اس سے اس بات کا جو اس نے خود کے سامنے بھی نہیں کہی۔ سری مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ اس سے پہلے بتاتی تو آج ایسے نہیں روتی۔ جب بندہ کسی مخلص دوست کے ساتھ بات کر لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی ایسے ختم ہوتی ہے۔ اور وہ جو آج رو رہی تھی اس کے اندر تو ایک سمندر تھا جس کو وہ آج اس کے گود میں بہا رہی تھی۔ آج کانفرنس ہے یونی میں سر وجدان کی، سر نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، سر کہہ رہے تھے ہم بھی ہوں ادھر۔ سر نے کلاس میں آ کے سر کا پیغام دیا، یار ضرور چلیں گے، ہم کیا کریں گے ادھر، ایسے ہی بور ہوں گے، ہمارا کیا کام ادھر؟ میرے خیال میں تو چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا تھا۔ آدھے لوگ جانے کے لیے تیار تھے اور کچھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ زرمینہ ہم جائیں گے، فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ نہیں فضا ہم نہیں جا رہے۔ اس کی زبان نے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیا اور اس نے انکار کر دیا۔ پکا نہیں جا رہے ہیں؟ فضا اس سے ایک بار پھر تصدیق چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجا، اس نے موبائل کھولا اور میسج دیکھا، آپ نے آنا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ اس کا نام چمکنے لگا۔ میسج دیکھتے ہی اس کا اب خود پر سے اختیار ختم ہو گیا۔ وہ اس کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس نے نہیں آنا؟ اس نے تو ایک حکم صادر کیا تھا، وہ اس سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ ہم چلیں گے فضا۔ اس نے موبائل کو اپنے بیگ میں رکھا اور اپنا سر اوپر کی اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بلیک جین سفید شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ پہنے ہال کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اور جب بھی ان کو بلاتا تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے خود باہر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ دیکھو سر خود باہر کھڑے ہیں، بہانور نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، جس نے شاید ان کو دیکھ لیا تھا اور دوسرے فلور سے نیچے اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا۔ بہت دیر کر دی آپ نے، جلدی آئے اب۔ وہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اس کو بغیر دیکھے مسکراتا ہوا سب کو کہہ رہا تھا، چلیں چلیں جلدی چلیں۔ وہ دوڑتا دوڑتا آگے جا رہا تھا جیسے بہت لیٹ ہو رہا ہو، اپنے ہاتھ میں بندھی سفید گھڑی اور بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا، اس کو بھاگنے کی عادت تھی، وہ آہستہ چلا کرتی تھی۔ ذرا جلدی چل، خان صاحب نے غائب ہو جانا ہے ہم سے۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جلدی جلدی چلنے لگی۔ ایسے ہی شودے ہیں، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان کو پیچھے چھوڑ کر بس دوڑ رہا تھا۔ کیا ہے؟ فضا نے اس کی بات پر رکی جسے اس کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ شودے ہیں؟ اب کی بار وہ مسکرائی تھی جیسے اس کے اپنے ہی دیے ہوئے نام پہ وہ ہنسی ہو۔ شودے ہند کو شوقے کہتے ہیں۔ اسے مسکراتے ہوئے فضا کو بتایا اور اس نے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کانفرنس روم میں جاتے ہی اس نے ان سب کو اشارہ کیا ادھر بیٹھ جائیں، وہ سب اس کی وجہ سے بس اس ایک کی خاطر آئے تھے۔ ہائے سر کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا،
वहाँ पे बैठे ही मलाइका ने उसको देख के कहा, जो इधर उधर सबसे बारी बारी मिल रहा था। उसकी आदत थी, जहाँ जिम्मेदारी उसके सर होती थी वो चैन से बैठता नहीं था, हर चीज़ को खुद देखता था, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़े से बड़ी। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं लगते सर। उसकी इस बात ने इरम ने उसको बहुत गौर से देखा। उस नोक झोंक में बस एक ही इंसान चुप था। वो अंदर से जल रही थी, जैसे कोई उसके अंदर आग लगा रहा हो। उसका सारा वजूद जल रहा है। उसको नफरत होने लगी उन लड़कियों से जो उसका नाम भी लेती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका नाम भी ले, कोई उसको देखे भी। वो आज उन लड़कियों से जेलिस हो रही थी जिनको वो मुंह भी नहीं लगाती थी, जिनके पास बैठना भी उसको तौहीन लगती थी। आज वो उनसे हसद कर रही थी, अपने ही अंदर लगाई हुई आग में खुद को ही जला रही थी। वो कभी एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ, वो उसको ही देखे जा रही थी, बस उसी को देखने लगी। उसको होश ही नहीं थी दुनिया की। उसको नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है। जैसे जैसे वो इधर उधर जा रहा था, उसकी नज़रें उसके साथ साथ उसके पीछे जा रही थी। उसका दो चीज़ों पर कोई इख्तियार नहीं था, उसके दिल पर और दूसरा उसकी आंखों पर। उसका दिल उसकी खातिर धड़कता था और उसकी आंखें बस उसी को ढूंढती थी, उसी को देखती थी। अब बोलने की बारी ऑर्गेनाइज़र की थी। इसे ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। एक लड़की माइक में बोल रही थी, ऑर्गेनाइजर की तारीफ कर रही थी। अब उसे भरपूर अंदाज में सैयद वजदान हसैन शाह कहा और तालियों की गूंज ने उसका इस्तकबाल किया। उसके नाम पे उसकी आंखें बंद हुई और बार बार उसी का नाम सुनना चाहती थी। वो बार बार सैयद वजदान हसैन सुनना चाहती थी। वो सामने आया, माइक हाथ में लिया, सबको सलाम किया और बोलने लगा। वो हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ बनता था, मगर वो जब बोलता था तो हर कोई बस उसी को देखता था, उसी को सुनता था। वो उसके सामने बैठी उसको देख रही थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रही थी, उसकी आवाज़ सुन रही थी। वो तकरीबन या 5 मिनट बोला और माइक रख दिया। उससे एक बार फिर तालियां बजी, उसको दाद दी। वो उनके पास आया जहाँ वो सब बैठी थी। चले चाय पी लेते हैं साथ। उन सब बस उसको सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। उसके बोलने के बाद वैसे भी सबने उठ जाना था और वो और फिज़ा एक दूसरे का हाथ पकड़े उसके साथ साथ उसके पीछे जाने लगी। वो यूनी के कैंटीन में गए और उसी जगह बैठ गए जहाँ वो पहले बैठे थे। अब की बाहर माहौल में फ़र्क था। पहली दफ़ा वो 5-6 लड़कियाँ ही थी, आज आधी क्लास वहाँ मौजूद थी। आज वो उसके करीब नहीं बैठी थी, उसके बहुत दूर थी। छोटे सबके लिए चाय ले आओ और एक कप ग्रीन टी का ले आना। उसने उसी बच्चे को आवाज़ दी और चाय का कहा। वहाँ पर बैठे चंद लोगों को बखूबी इल्म था जो ग्रीन टी मंगवाई है वो किसके लिए मंगवाई है, और वो सब उसने कांग्रेस के बारे में पूछने लगे, उससे बात करने लगे। वो सबको मुस्कुराकर जवाब देता। आज उसकी ये मुस्कुराहट उसका दुख दे रही थी, उसको तकलीफ दे रही थी। क्यों मुस्कुराते हो तुम मुजदान लोगों के लिए? देखो दर्द होता है मुझे। उसके दिल में दर्द की कहीं एक लहर टकराने लगी। उसका हानिया से हंस हंस के बात करना, इरम से मुखातिब होना उसको पल पल में अजियत से दो चार कर रहा था। वो नहीं चाहती थी वो किसी लड़की से बात भी करे, कोई लड़की उसको देखे भी। वो जानती थी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी वो एक उम्मीद लिए बैठी थी, काश वजदान किसी से बात ना करे। काश ये लड़कियां उसके ऑफिस में जाने से पहले 100 बार सोचे। मगर उसकी तबीयत में ही खुश मिजाजी थी। वो हर एक से बात करता था और क्लास के बाहर जब स्टूडेंट्स के साथ होता तो यारों से कम ना होता। शायद मोहब्बत होती है कुछ ऐसी ही। मोहब्बत में शराकत तो खुदा नहीं बर्दाश्त करता, तो जरमीना गुल तो एक आम सी लड़की है, वो कैसे बर्दाश्त करे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसका सांस उसकी हलक में अटकने लगा, उसके जिस्म में चौबन लगने लगे, दिल को जरब लगने लगी, जैसे उसका दिल कोई अंदर से छोटा छोटा करके काट रहा हो। वो जो दुनिया को जूती की नोक पे रखती थी, आज उन लोगों की कुर्बत से जल रही थी जिनकी औकात उसके साथ बैठने की भी नहीं थी। फिजा चलो जाए या ना यार। उसने फिजा की तरफ देखा, उसको सरगोशी में कहा, लेकिन जरी सर क्या सोचेंगे। उसने आराम से उसके पास से होते हुए कहा, जो भी सोचते रहे, तुमने जाना है या मैं खुद ही जाऊँ। उसने अपना बैग उठाते हुए कहा, रुको मैं भी चलती हूँ। उसने उन दोनों को उड़ते हुए देखा। वो समझ गया था कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, जिससे वह ऐसे यहाँ से उठकर जा रही है। सर हम चलते हैं अब, फिजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो एक परेशानी में मुब्तला हुआ था। मगर चाय? शुक्रिया सर, फिर कभी पी लेंगे, फिजा ने माजरत करने वाले अंदाज में कहा और पीछे मुड़कर इसको देखने लगी, जो बगैर उसका इंतजार किए सर को बताए बगैर वहां से चली गई थी। सुकून तो उसको उस दिन के बाद एक पल भी नहीं आया था जिस दिन उसने उससे बात की थी। उसको लगता था जैसे उसने अपना वकार खो दिया है। वो बस एक ही शहर में है, वो वजदान के शहर में है। जैसे एक जोगी को रोग लगा हो, जैसे अब उसके पास घर जाने का कोई रास्ता ना बचा हो। अल्लाह जी, आप मुझसे नाराज हो गए हैं ना? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, जैसे वो अपने दिल में अल्लाह जी को ही खोज रही हो, जो कहीं खो गए हैं,
جو اب اس سے بہت ناراض ہو کے بات کرتے ہیں، جیسے وہ اس سے خفا ہوتے ہیں۔ وہ اب اللہ جی سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی، ان کو ساری بات نہیں بتاتی تھی، ان کو بس کچھ کچھ باتیں بتاتی تھی۔ وجدان کے لیے جو وہ محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ اب چھپاتی تھی۔ اللہ جی، میں آپ سے اس وجہ سے نہیں چھپاتی کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، میں آپ سے اس وجہ سے چھپاتی ہوں کہ مجھے اب شرم آتی ہے آپ سے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور اللہ جی کو کہنے لگی، آج بھی آسمان میں چاند چمک رہا تھا، مگر آج اس کی چاندنی مدھم تھی۔ آج بھی ویسی ہی رات تھی، مگر آج کی رات میں کچھ غصہ تھا، جیسے کائنات کا ذرا ذرا اس سے ناراض ہو، اس سے مایوس ہو، مگر جیسے اس کو کہہ رہا ہو، سرمینا گل تم بھی ہار گئی۔ اس کو خود پہ افسوس ہوا تھا، وہ ایک دلدل میں تھی اور اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ وہ کالی رات میں روشنی کی تلاش میں گھٹاؤں میں جا رہی تھی، اس کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ واپس ہونا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے واپس ہو، کس راستے پر جائے؟ کون ہے جو اب اس کو سہارا دے؟ وہ اللہ جس کو وہ ناراض کر دیا؟ وہ میں اب کیا کروں گی؟ اور روتے روتے اپنے بیڈ پہ آئی، اپنے اوپر کمبل کیا، ایسے کہ باہر کی ہوا بھی اندر نہ لگے۔ وہ ڈرنے لگی، وہ اب اللہ جی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی لوگ اللہ جی سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کو خوش نہیں کہتے، مگر آج وہ خود ڈر رہی تھی۔ اللہ جی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اللہ جی کے دوست ہوتے ہیں جو ان کا کہا مانتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، مگر وہ محبت کسی اور سے بھی کرتی تھی جس سے محبت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ اس کو چھپا رہی تھی، خود سے، دنیا سے، اور تو اور اللہ جی سے بھی۔ وہ ان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ اس کی اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت بے چین تھی، اس کو قرار چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر آئی، آنکھیں بند کی، بازوؤں کو آنکھوں پر رکھا، اس کا سراپا اس کے نگاہوں میں گھومنے لگا، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کو سکون دینے لگا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دیدار کے لیے۔ اس کے دل کو سکون ہونے لگا کہ اس کا موبائل بجنے لگا، سکرین پہ اس کا نام چمکنے لگا، اس کا نام اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں بہتے آنسوں کو اس نے صاف کیا اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ نہیں اللہ جی، مجھ سے خفا نہیں ہونا، میں نہیں بات کروں گی آج۔ اس نے موبائل کو پھر اٹھایا جس کی سکرین میں ابھی بھی اسی کا نام چمک رہا تھا۔ کوئی محبت سے انکار کرے تو کیسے کرے، کوئی محبوب سے منہ موڑے تو کیسے موڑے۔ محبت سے تو انکار بھی پھر بھی ہو سکتا ہے، محبوب سے کوئی منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، اس نے بھی تو محبت کی ہے، اس نے بھی تو اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو آسمانوں کی سیر کروائی، اس محبوب کے لیے دنیا بنائی، اس کو محمد کہا، اس کو احمد کہہ کر بلایا، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لگایا۔ خدا کو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ محبت کرنا کہاں جرم ہے؟ جب اس خدا کو محبت ہو سکتی ہے تو محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل چن لیے جاتے ہیں، سرمینا گل کو بھی چن لیا گیا تھا۔ وہ محبوب سے کیسے منہ موڑ لے؟ کس کے اختیار میں ہوتا ہے محبوب سے منہ موڑنا؟ موبائل کی سکرین پہ اب بھی ایک نام چمکنے لگا۔ اب اس بار اس نے موبائل کو اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا خود پر اختیار ختم ہوا۔ وہ جو اللہ کے سامنے اس کے لیے رو رہی تھی، آج وہ اس کے سامنے رونے لگی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب سسکیوں سے دیا۔ وہ جو اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل پہ پہاڑ گرنے لگے۔ وہ اسے پوچھنے کی ہمت کھو بیٹھا۔ وہ سن رہا تھا، وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ نہیں روئی سرمینا۔ اسے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، اپنی لڑکھڑاتی آواز میں اس کا نام لیا۔ اپنا نام سنتے ہی اس کی سسکیوں میں کمی آئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنا نام اس قدر پیارا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی خاموشی سننے لگی، اس کی سانسیں سننے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے کوئی سگریٹ پیتے ہوئے لیتا ہو۔ وہ اس کی بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج وہ خود پر قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر۔ اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے آنسو گرم دہتے ہوئے پانی کی طرح اس کے دل پر لگ رہے ہیں۔ سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ اس نے لیٹے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس سے پوچھا۔ جی۔ وہ اس کی بات حلق میں ہی اٹکی۔ نہیں پیا کرے سگریٹ اس سے بات کرتے وقت۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی ایک بچی بن جاتی، اس سے ضد کرتی، غصہ بھی ہو جاتی۔ آئندہ نہیں پیوں گا۔
اس کے ہاتھ سے بے اختیار سگریٹ نیچے گرا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رو کیوں نہیں ہیں آپ؟ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار بھی پھر آنسوؤں کا ایک سیلاب کرنے لگا۔ آپ کیوں لڑکیوں سے بات کرتے ہیں ہنس ہنس کے؟ اب کی بار اندر کا ضبط باہر نکلا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل موم بنا، جیسے پگھل رہا ہو۔ آئندہ ہی نہیں کروں گا میں کسی سے بھی بات، آپ رویا نہیں کریں۔ اسے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ تمہاری خاطر ہی تو سب سے بات کرتا ہوں میں، فقط تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہوں۔ کب سمجھو گی تم وجدان تمہاری خاطر جیتا ہے؟ تم نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اس کی سسکیاں سنتے ہوئے خود سے ہی کہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ لیتا تھا، وہ اس کو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی چلتی ہوئی یہ لائبریری میں نظر آ جاتی۔ یا اللہ، میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جیسے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے میری زندگی اب جیسے پلٹنے والی ہے، جیسے سب کچھ الٹا ہو جائے گا، سب کچھ پلٹ جائے گا، میں چاہ کے بھی نہیں کچھ کر سکوں گا۔ جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ پاک میری مدد کرے، میرے مالک وجدان کی مدد کر۔ وہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ بہت اکیلا ہے، اور کوئی نہیں اس کو تمہارے سوا۔ تو چھوڑ دے گا تو کدھر جاؤں گا میں؟ میری مدد کر میرے مولا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں بند کیے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ کیوں نظر نہیں آئی مجھے آج؟ ملکہ کدھر ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے، اس سے پہلے کہ وجدان کی چلتی سانسیں رک جائیں۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ کرسی پہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جی فضا آئیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کا کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ آج دروازے سے باہر کھڑی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی فضا اس کے آفس جاتی وہ ہمیشہ باہر کھڑی ہوتی۔ اس کو کبھی نہیں اچھا لگتا کہ وہ اس کے آفس جائے۔ فضا بھی اس کے کہنے پر ہی چلی جاتی تھی، ورنہ اس دونوں کو شدید نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو ہر 2 منٹ بعد اس کے آفس کے چکر لگاتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی وہ ہلکا سا ہی صحیح مگر اس کو دیکھ لیتا تھا۔ سر، میرا زرمینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، آج وہ آئی بھی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا وہ نہ آئے اور مجھے نہ بتائے۔ میں پوچھ رہی تھی آپ کی اس سے بات ہوئی؟ فضا نے نظریں جھکائے ہوئے ایک روانی سے اسے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا دل پہلے سے ڈوب رہا تھا، مگر اب تو وہ خود ایک گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی تو مدد کرو میری، مگر سمندر کی گہرائیوں میں اس کو کون سنتا؟ اس نے ایک مکمل خاموشی پہ اپنے سر کو ہلکا سا اوپر کیا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں وحشت لیے زمین کو کھو رہا تھا، جیسے اب زور زور سے چلائے گا، زمین پر بیٹھ کر اس کو چیر دے گا اور خود اس کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ اس نے دیکھی تھی، آج اس کے ماتھے پہ پہلی دفعہ اس نے پسینہ دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ اس بندے کی یہ حالت؟ فضا کو اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی تھی ان سے؟ اس نے سر کو اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میری بات اس سے رات میں کچھ 9 بجے کے قریب، اس کے بعد نہیں ہوئی، اس نے جیسے یاد کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب آخری بات تو ملکہ کی مجھ سے ہوئی تھی، اس کی خوشبو تو میری سانسوں میں اب تک بسی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس کو لگ رہا تھا کچھ ہی پلوں میں اس کے منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ ان کے گھر میں سے کسی کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر، اس کے بھائی کا تھا مگر وہ بھی کچھ عرصے سے بند ہے۔ سر، آپ پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کروں گی اور آپ کو انفارم کروں گی۔ وہ تو یہاں خود تسلی لینے آئی تھی، مگر بیٹھے شخص کو اس کو زیادہ قابل رحم لگا۔ وہ آج کسی اور وجدان شاہ کو دیکھ رہی تھی، وہ وجدان جو کوئی اور تھا، جو ان کا ٹیچر تھا۔ یہ جو اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا وہ تو کوئی اور ہی وجدان ہے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اسے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں ہو۔ یا اللہ رحم کر وجدان حسین شاہ پہ۔ آنکھوں میں بہتے اشکوں کو اس نے ضبط کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور وجدان کے لیے رحم مانگا، اور اس کے پوچھے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ پوچھتا تو ان سے جاتا ہے جو زندہ ہوں، مرے ہوئے سے کیسے اجازت مانگے۔ اوکے گیز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔